بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تیسرا پارہ ہے اللہ کا فضل، اس کا کرم مانگنا ہے، اور آج کے لیے ہم نے نہیں سیکھنا بلکہ آنے والے سال تک، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس ہدایت کی کتاب کو تھام کے رکھنا ہے، اس میں سے کرنے کے کام لے کر اٹھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اس کے اندر بہت ہی پیاری سی صورت ہے، سورت البقرہ، اور اتنی عظیم صورت ہے۔ اس عظیم صورت میں سے ایک اور آیات ہے جو بلندی والی آیات ہے، جس کا نام آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں مزید برکتیں فرمائے، جو اس کے اوپر ایمان لائے، غور و فکر کرے اور اس کو آگے پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، صبح تک شیطان اس کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ نسانی کی حدیث تھی۔ اتنا سا فرق ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو صرف پڑھ نہیں لینا، اس کو اچھے مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور سمجھ کر کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، کون سا فضل، کون سا رحم ہے جس کے لیے اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ گھروں میں پڑھنے سے شیطان کے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اتنا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، کفران نعمت کا ذکر ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے حساب نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی توحید کا کام کرتا ہے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے، اس پہ کفر نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے۔ تو جس میں اللہ کا نظام امن قائم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوانین، اللہ کا اقتدار اور حکمرانی، کیونکہ بادشاہ وہ ہے نا، تو حکمرانی بھی وہی کرے گا، اس کا قانون ہے، دنیا کے قانون سے کرے۔ تو اگر ہم وہ توڑتے ہیں، رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ جب قانون ہم توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے۔ لیکن وہ رب ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، ایک بار غلطی، 2 بار، 10 بار، پھر بھی ہم جب پلٹتے ہیں تو وہ رب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ الحی القیوم۔ ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور اختیار ہے۔ بندہ اس کا مطیع و فرما بردار ہے۔ کوئی بزرگ یا فرشتہ اللہ کے دربار میں بغیر اجازت زبان نہیں کھول سکتا۔ صرف اللہ کی اجازت سے ہی شفاعت ممکن ہے۔ جان و مال سے جہاد کا پھر اس میں حکم ہے۔ بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے بچنے کی تلقین ہے کہ جیسے انہوں نے برائی کی، برے کام کیے، غفلت برتی، اپنے قرآن سے آپ نہ برتنا۔ دین میں داخل ہونے کے لیے جبر اور قوت کا استعمال نہیں بلکہ محبت کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی اور طاغوت کی اطاعت ایک ساتھ نہیں کرنی ہے کہ ادھر اللہ کی بھی مانی جو ادھر شیطان کی نہیں، صرف ایک دل میں ایک چیز ہے، یا شیطان یا اللہ کی محبت لینی ہے۔ اور فاسق کون ہے؟ جو مسلمان ہو اور اللہ کے احکام پر عمل ہی نہ کرے، باغی، طاغوت کا فرما بردار، اعلانیہ طور پر انکار کرنے والا باغی ہو کہ بھئی نہیں، یہ فلاں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کسی عام بندے کی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے محبوب لے کر آئے، ان کے دل پہ نقش ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ طاغوت، شیطان، نفس انسانی، انسان جو اللہ کی بندگی سے روکے، طاغوت جو اپنی جائز حد سے بڑھ جائے، وہ شیطان اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو جی نفس ہے نا، اس کی بات بس مانتا چلا جائے، جیسے جیسے وہ سیدھا الٹا جیسے بھی کہے بس لگا رہے نہیں، اللہ کی فرما برداری۔ پھر 258 آیت میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ ہے کہ ایمان کی قوت سے بڑی طاقتوں کے سامنے بھی حق کا اقرار ممکن ہے۔ آج ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، معمولی انسانوں سے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اتنے وہ سلطنتوں کے مالک تھے، لیکن جب انہوں نے عہد کر لیا، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، تو ڈر ہی ختم ہو گیا۔
پھر شفاعت اور اس کے اصول کیا ہے؟ اہل ایمان کی شفاعت جائز ہے، لیکن منکر کی شفاعت کوئی نہیں ہے۔ اہل ایمان کی شفاعت کیسے جائز ہے؟ کیونکہ وہ غلطی کر کے پھر توبہ کرتا ہے، اور بار بار اگر وہ توبہ کر کے پھر وہی غلطی کرتا ہے تو وہ لسٹ سے خارج ہو جاتا ہے۔ شفاعت حوصلہ چیک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، گناہ کا جواز نہیں ہے۔ شفاعت کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا اور خوشخبری سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، بشرطیہ وہ ایمان لے آئیں۔ جتنے بڑے مرضی گناہ کر لیں، لیکن وہ دل سے، جسم سے، زبان سے پکا ایمان لے کے آئیں، پھر ان کی شفاعت ہوگی۔ یہ نہیں ادھر سے کر کے ادھر سے بدل جائے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کا اجر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ بویا، اس کے ساتھ 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک تنکے کے بدلے 100 نیکیاں، 100 اس کو اجر عطا کرتا ہے، 100 برائیاں مٹا دیتا ہے اس کی۔ خرچ کرنے کا اتنا بڑا اجر عظیم ہے جو ہم بخل کرتے ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے خرچ کر دو تو ہم سوچ سوچ کے، اللہ کا مال اللہ کی راہ میں سوچ سوچ کے دیتے ہیں، تو اللہ بھی پھر ویسے ہی ہمیں عطا کرے گا نا۔ سوچے نا، جتنا دیں گے اتنا زیادہ اللہ عطا کرے گا۔ انفاق خسارہ نہیں، نفع ہے۔ دماغ میں بٹھا لیں، ہمارا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ مثال انسان کی معاشی خوف کو توڑتی ہے اور یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ اللہ کے نظام میں دینے والا کبھی خالی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ 50,000 ہے یا 10,000 ہے یا 5,000 ہے، میں اس میں سے اللہ کی راہ میں دے دوں گی، کسی کی مدد کر دوں گی، تو کیا ہوگا؟ باجی نے مجھے کہہ دیا مدد کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو کیا ہوگا؟ میرے پاس تو کم ہو جائے گا، میں نے بھی یہ کرنا ہے۔ لیکن کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن کی آیات بتا رہی ہے کہ نہیں، انفاق خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، یہ تو نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہے۔ 263 اور 262 آیت ہے، انفاق کے بعد احسان جتانے کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کیا کہ احسان جتانا صدقے کو ضائع کر دیتا ہے، کہ میں نے ایک تو صدقہ کر دیا، دوسرا پھر اس کو بتایا کہ دیکھو اگر تھوڑا سا بھی کچھ ہو گیا نا تو میں نے آپ کی مدد کی ہے، میں اس کو ساتھ لے کے چلی تھی، میں نے اس کو یہ دیا تھا۔ جتانا نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ کیا کرائے کے اوپر پانی پھر جائے گا، دھل جائے گی ساری نیکیاں۔ پھر شفاعت کا صحیح تصور انسان کو عمل سے غافل نہیں کرتا۔ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے نا، ان کا دیدار چاہیے نا، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر چاہیے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گی، آپ کبھی بھی درس قرآن کی کلاس نہیں چھوڑیں گی، آپ کبھی بھی عمل کی کلاس نہیں چھوڑیں گی۔ شفاعتی نظام عدل کے اندر رحمت ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے پر امید بناتا ہے۔ یہ شفاعت حوصلہ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ شفاعت اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، گناہ کا جواز نہیں ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنا ہے، اس کو کھلوا لے، جڑ جائے، اب عہد کر لے، ہم نے قرآن کو پورا سال پوری زندگی نہیں چھوڑنا، اب نبی کی سنت کو پورا سال پوری زندگی نہیں چھوڑنا۔ 274 اور 261 سے اسلامی معاشریات کی بنیاد ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے اور مرکزی حیثیت حاصل کرنا ہے۔ اس میں پھر سے خرچ کرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال کو بڑھانا ہوتا ہے، نہ کہ کم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی حیثیت کتنی ہے، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق، بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان کوشش کرتا ہے نا کہ میں اپنی حیثیت سے زیادہ کر کے دکھاؤں۔ پھر آگے 264 آیت ہے کہ ریاکاری دکھاوا اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کا نہ صرف آخر تمہیں دگنا اجر ہے، بلکہ مال بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ 265 تک چل رہی، ٹھیک ہے۔ ایک تو کیا کرتا ہے؟ خرچ کرنے سے
آپ کو دگنا ملتا ہے، پھر آپ کا مال بھی زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب اجر بھی دگنا مل گیا اور مال بھی زیادہ ہو گیا۔ اور اگر آپ نے دکھا دکھا کر دیا، بتا بتا کے دیا کہ یہ لیں، میں اتنا دے رہی ہوں، میں اتنا کر رہی ہوں، میں اتنا کر رہا ہوں، لیکن یہ کس میں آ گیا؟ ریاکاری میں آ گیا، اس کا کیا ہوا؟ اجر ضائع ہوا، کیا کرایا پانی۔ اچھا، اور صاف ستھرا مال خرچ کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ بچا ہوا، اگر کپڑے کی ضرورت ہو نا تو وہ ردی کپڑا جو ہم خود بھی نہیں پہننا پسند کرتے، وہ بستر جو ہم خود لینا پسند نہیں کرتے، وہ کھانا جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، وہ چیز جو ہمارے سے خراب ہوتی ہے تو وہ ہم اگلے کو دے دیتے ہیں۔ حکمت بہت بڑی خیر ہے، بخل کنجوسی ان شیطان کے کام ہے۔ یہ 268 آیت اور 269 آیت میں ہے۔ پھر ایک دل میں دو محبتیں کوئی نہیں رہ سکتی، مال کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اب اس دل میں اگر آپ چیک کریں نا، یہاں پہ بیٹھی ہیں، فوکس کر کے بیٹھے، حاضر دماغ کر کے بیٹھے، کیونکہ ہم عمل لینے بیٹھے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم رمضان کا وقت گزارنے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں قرآن سے ہدایت لینے آئی ہیں تو غور و فکر کریں گی اور عمل بھی کریں گی، ورنہ تو آپ چند دن کے بعد آپ نظر بھی نہیں آئیں گی، آپ کا کیا کرایا سارا کچھ ضائع، تو اللہ کو پتہ ہے دکھاوا نہیں پسند۔ تو اس دل میں کیا ہے؟ مال کی محبت ہے، میں نے نہیں دینا، سنبھال سنبھال کے رکھنا ہے، تجوریاں بھرنی ہے، تو یہ مال ہمارے گلوں کا توق بن جائے گا، استغفر اللہ۔ پھر 286 اور 285 آیت سے لے کر عقیدہ، عطائد اور ذمہ داری کا بتایا گیا کہ ایمان محض دل کی کیفیت نہیں بلکہ عملی عدل میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ انصاف کرنا ہے اور انصاف کا کردار اپنانا ہے، دکھانا ہے۔ ایمان صرف دل سے نہیں، میں ایمان لے آئی لے آئی لے کر کے دکھانا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں کہ میں تو قرآن والی ہوں، میں تو اللہ والی ہوں، مجھے آتا ہے پڑھنا تو بس تسبیحاں پھیرتے رہے، نہیں۔ آپ کو عمل کرنا ہوگا، دکھانا ہوگا، بتانا ہوگا، کر کے دکھانا ہوگا۔ امام کے عناصر، قالوا سمعنا وعطانا، اللہ، فرشتے، کتابیں، نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور قرآن انسان کو فکر بھی دیتا ہے، نظریہ بھی دیتا ہے، عبادت کا طریقہ اور زندگی میں عملی رہنمائی بھی دیتا ہے۔ ایمان کا عملی مظاہرہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عطایت ہے۔ اللہ ہر عمل کا بدلہ انصاف کے مطابق عطا کرتا ہے، اور شریعت انسان کی طاقت کے مطابق بوجھ انسان کے اوپر ڈالتی ہے۔ تو اب سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ، اس کی کتابوں، فرشتوں، نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ایک نظریہ دے رہا ہے، آپ کو بتایا کون کون سا عبادت، طریقہ، رہنمائی، عمل، عطایت، سارے جذبے دے رہا ہے۔ قالوا سمعنا اطعنا، عملی عطایت، ایمان، اجتماعی نظم و ضبط، عطایت کرنی ہے۔ اللہ، میں نے سن لیا، سمعنا واطعنا، اللہ اب میں نے مان لیا، منہ سے نہیں، بس دل میں کیفیت لے کے نہیں، اگلے ہی لمحے کر کے دکھانا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کی بات آتی ہے، قرآن کو سنتے ہی نہیں ہے، سنتے ہیں تو ٹیڑھے میڑھے ہو کے سن کے چلے جاتے ہیں، وقت نہیں ہے، اپنے حساب سے چلیں گے۔ اللہ آپ کے حساب سے نہیں چلیں گے، اللہ نے آپ کے حساب کی آیات نہیں رکھی ہیں۔ اللہ نے پیچھے آپ ابھی کیا بتایا کہ اللہ کسی بھی نفس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ جتنا کر سکتی ہیں نا اتنا ہی ڈالا ہے، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتی ہیں، میں کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ شریعت انسان کی استطاعت کے مطابق ہے، ہر انسان کو اس کی خدمت کے برابر ہی اجر ملے گا۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، آپ دکھلاوا دکھائیں، لوگوں کو خوش کریں، اپنے نفس کو خوش کریں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کلو نفسی، کہ آپ کے پاس وقت بہت مختصر سا ہے، آپ کو نہیں پتا پورا رمضان گزاریں گی یا اگلا رمضان آنے سے پہلے آپ ہوں گی۔ تو جتنا آپ نے نیکی کی ہے نا، اچھا سوچا، اچھا دیا، اچھا بولا ہے نا، اچھے عہد کیے نا، صرف وہ ہے آپ کا۔ پھر آگے سود کی حرمت
275 اور 281 آیت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سود ختم کیا. سود لینے والا اعلان نے جنگ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ سود انسان کے اندر بدترین لالچ پیدا کرتا ہے. جو سود لینے والا ہے نا، اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کر. استغفر اللہ. تو کیا ہم اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کریں گے؟ تجارت حلال ہے، محنت کرو، محنت کا پیسہ. اور سود کے حوالے سے کیا بتایا کہ انسان بدترین، سب سے برا لالچی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے. تجارت کی فضیلت. سود کیا ہے؟ حرام ہے، ہر صورت حرام ہے، اور تجارت حلال ہے. اسلامی معاش، محنت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، شراکت کرنی ہے، مطلب دوسری جگہ پہ جا کے دیکھنا ہے کیسے کام کریں. تجارت، محنت کریں، محنت کریں، محنت کر کے اپنے آپ کو منوائیں. سود کر کے، سود کما کے، مال زیادہ کر کے اپنا ایمان نہیں گوائیں. اللہ اس کے نبی سے جنگ نہیں کرنی، وہ اعلیٰ ہیں. سود کیا ہے؟ بخیل، لالچ، حب مال، معاشرتی نظام کو بگاڑنا. 4 برائیاں آپ کے سامنے بتائیں. بخیل، سب سے پہلے کنجوسی آتی ہے اس کے اندر. پھر لالچ آتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، کم نہ ہو جائے، زیادہ ہونا چاہیے. پھر حب، مطلب مال سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ پھر اس سے معاشرتی نظام بدلتا ہے. آپ گالی گلوچ کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، ذہن بھی گندا، دل بھی گندا، سوچ بھی گندی، اور وہاں پہ پھر ایمان بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی کوئی نہیں ہے، لالچ بڑھا ہوا ہے. اگر آپ نے پھر اس لالچ سے نکال کے چند پیسہ دیا بھی تو وہ حرام کے زمرے میں تھا، وہ تو آپ کا قبول ہی نہیں ہوا. تو اس لیے ہم نے اس سے توبہ کرنی ہے، محنت والا پیسہ لینا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہے. اس میں سے ادنا ہے نا جو، وہ یہ کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. استغفر اللہ. سود ہے نا جو، اس کے 70 درجے ہیں، اتنا سخت ہے. اور سب سے بڑا استغفر اللہ، کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ، تو اس سے توبہ کرنی ہے. اور آگے ہماری سورت آل عمران چل گئی ہے. اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے. اہلاک، فکری گمراہی اور دنیا پرستی، تخریب یعنی حق کو چھپانے کا عمل. آج ادھر سے بات سنتے ہیں، ادھر سے چھپا لیتے ہیں. آیات صرف اپنی پسند کی آیات لیتے ہیں. فکر کس کی ہے؟ صرف دنیا کی ہے. اہلاک ہے، صرف دکھلاوے کا ہے. دنیا پرستی، دنیا سے محبت ہے. اسلامی امت کے دین اسلام پر عمل کرنا ہے. اسلام اس کو کہتے ہیں. توحید اور اللہ کے اختیار کی پہچان کرنی ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں حکم، اس کی پہچان کرنی ہے. مفاد پرستی، دنیا پرستی، رسم پرستی سے باز آنا ہے. ایمان، اخلاق اور سیاسی انصاف کا نظام قائم رکھنا ہے. یہ قائم کیسے ہوگا؟ کیا گھر بیٹھے ہو جائے گا؟ گھر میں تو آپ کی میری خود ہی نہیں سننی جاتی، چلتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی نہیں چلنے دی ہے. ہم اللہ کی بات کو اگنور کرتے ہیں. جب تک ہم اللہ کی بات کے اوپر سامعین آتانا نہیں کریں گے تو ہماری کہاں سے چلے گی؟ فکری انقلاب کا اعلان. فکری نظام، مذہبی، سیاسی، علمی گمراہیوں کی بنیاد ہلا دینا. سب سے پہلے کیا فکر کرنا ہے؟ نظام جو ارد گرد ہمارے چل رہا ہے، مذہبی بھی، سیاسی بھی، سارے گمراہی میں ہیں. دین کو پکڑیں. باطل مذہبی نظام کون سا ہے؟ شرک، الوحیت، وسیلوں کو طاقت ماننا. لیکن اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے. تو وحدہ لا شریک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہ واحد ہے، اسی کے نام کا وسیلہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. مستقل اقتدار صرف اللہ کا. عبادت اور عطایت بھی صرف اللہ کی. مانگنا بھی اللہ سے، عطا بھی اللہ کرتا ہے. تو پھر کیوں جھکے؟
सूरत आल इमरान की इब्तदाई मज़मून का अहम पैगाम क्या है? अगर अकीदा कमज़ोर हो गया, अगर मज़हब को रस्म बना लिया गया, अगर सियासत जबर बन गई, अगर इल्म गुमराही बन गया, ज़िंदगी मुश्किल, कमज़ोर और ग़ुलाम हो जाएगी। अब ये क्या थी? 3 चीज़ें थी। अकीदा कमज़ोर हो गया, मज़हब को सिर्फ़ रस्म के तौर पे मानना कोई नहीं है, और सियासत है जो जबरन के तुम मुझे ही वोट दो। हक की तो कोई बात ही ना रही, निज़ामी अदल तो चला ही नहीं, इल्म है जो गुमराही में बदल गया, फ़ायदा ही ना हुआ, तो फिर आप क्या होंगे? कमज़ोर और ग़ुलाम, ग़ुलामी की ज़िंदगी। शिर्क को तोड़ती है और गुरूर को बेनकाब करती है, इंसान को दोबारा इसकी असल पर ला खड़ा करती है। क्या? ईमान की कैफियत। ये किताब, हदायत की किताब, हर चीज़ को अदल बदल कर देती है, सिर्फ अल्लाह को मानती है, शैतान को फिर चैलेंज करती है, गुरूर और तकब्बुर को निकाल के ये बाहर फेंकती है, नरम दिल हो जाती है, झुकने वाली हो जाती है। जैसे पहले दिन कमज़ोर अल्लाह के सामने झुका हुआ आया था ना, वही पहचान हो जाती है। इंसान की असल पहचान क्या है? अल्लाह का बंदा, अल्लाह का ग़ुलाम। ये है असल पहचान। हमने क्या बनाया? ये मेरा, मैं इसकी मालिक, वो उसका मालिक नहीं। ग़ुलाम किसके? अल्लाह के। मुहकिम आयात, वाज़िह आयात जिसका मफ़हूम वाज़िह हो, खुल्लम खुल्ला, और मुतशाबा आयात यानी जिसका मफ़हूम वाज़िह ना हो, जिसके लिए तशरीह की ज़रूरत हो, मुतशाबा आयात। ठीक है, मुतशाबा तो मिलती जुलती है ना, तो मुतशाबा आयात यानी जिसका मफ़हूम वाज़िह ना हो, जिसके लिए तशरीह की ज़रूरत हो, मतलब उसको समझाया जाए। कुछ बातें खुल के नहीं की जाती ना, तो उसको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसी आयात। अहले किताब को फिर से तंबिया, क्या? इस्लामी उम्मत के दीन इस्लाम पर अमल, तौहीद और अल्लाह के इख्तियार की पहचान करनी है हमने, और ईमान, अखलाक और सियासी इंसाफ का निज़ाम कायम रखना है। दुनिया परस्ती, मफाद परस्ती नहीं करनी। हमने इन चीज़ों से बचना है, हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। हमने आज ही, हद होती है 1 2 3, आज तीसरा पारा है, तो हमने अहद करना है इंशाल्लाह, जो पिछले रमज़ानों में हुआ, जो पिछली मेरी ज़िंदगी के सालों में हुआ, अब नहीं होगा। अब मैंने अपने आप को निखारा है, संवारा है, ट्रेनिंग है ये महीना। मैंने ट्रेनिंग कर ली है, मैंने नमाज़ें भी शुरू कर दी है, मैंने कुरान भी शुरू कर दिया, मैंने रोज़ा भी रख दिया, झूठ भी छोड़ दिया, चोरी, ग़ीबत, हेरा फेरी भी छोड़ दी है, बख़ीली भी छोड़ दी है। अब मैंने बस सुधर जाना है, अब यहीं से मैंने अपना काम शुरू कर देना है। अब मैंने अगले 11 महीने तक कुरान पढ़ना है, कुरान सुनना है, वक्त मुतय्यन करना है, सीखना है। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैंने इस सफ़र में भागना है, सबसे आगे निकलना है। अल्लाह को इग्नोर नहीं करना, वरना भटके हुए में हो जाएंगे। उम्मुल किताब, दीन का तसव्वुर सिर्फ जज्बात तक महदूद रह जाए तो लोगों के लिए महज रस्म रवाज बन जाता है। तो आज दीन का तसव्वुर आप सबकी नज़रों में क्या है? मेरी नज़र में क्या है? सिर्फ जज्बात। बस हर एक ने आके खोला कुरान, खोली हदीस, बस जज्बात से बात की, महफिलें सजाई, जोश में ये वो किया, अमल की तरफ न करवाया गया और ना ही किया। गफलत में पड़े रहे, चक्करों में पड़े रहे, तो ज़िंदगी तो गुज़र जाएगी। मैसेज है दे के हम चले जाएंगे, हमारा काम है जो हम करके चले जाएंगे। जवाब किसने देना है? आपने देना है। सूरत अल इमरान यहूदो नसारा की फ़िक्री, अखलाकी और दीनी गुमराहियों का तफसीली ज़िक्र है इसमें। उनकी फ़िक्रें कितनी थी, अखलाक कैसा था, दीन के लिए गुमराहियाँ कितनी थी। यहाँ पे अल्लाह ताला क्यों बातें सुना रहे हैं, क्यों किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं? फ़क़्त इसलिए कि शायद कल नहीं सुधरे थे, कल नहीं उतरी थी बात, आज गौर से सुन लो, तो आज आहद कर लो और पाबंद हो जाओ, फिर दुनिया इधर की इधर हो जाए, कमर बस्ता अटल।
ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے بات کو بدل دیتے ہیں. دنیا پرستی دنیا میں اس قدر ہمیں روشنیاں پسند آ گئی ہیں، یہ شیطانی گھر ہمیں اس قدر پسند آ گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تھی نا، تو اللہ نے تخت و تاج دیا ہوا ہر چیز چھین لی تھی. آپ سوچیں، آپ کو ساری چیزیں ملی، آپ سیڑھی کے آخری کنارے پہ، اللہ وہاں سے سیڑھی کو ہلکا سا ٹچ کرے، آپ منہ کے بل گریں گی. تو اصل زوال کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی فکری تبدیلی، نظریہ کی کمزوری، نظریہ ہے نا جو اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، جدھر کسی نے لگایا بس لگ گئے، سنا سنا نہ صحیح، عمل کیا نہ صحیح، فکر ہی کوئی نہیں ہے. اپنی زندگی کو تبدیلی جس نے نہیں کیا، تو اس کی زندگی میں کیا ہے؟ اصل زوال تب آتا ہے جب وہ بے فکر ہو جاتا ہے، جب اس کو بتایا جاتا ہے پھر بھی اگنور کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، غفلت میں پڑا ہے. بنی اسرائیل کی امامت گروہی مفاد کی ترجیح، بنی اسرائیل کا جرمانہ اختلاف انکاری تباہی کی وجہ سے بنا. انکار، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا، اور کیا کیا؟ انکار. تو پھر کیا ہوا؟ یہی چیزیں تھی نا جو ان کی تباہی کی وجہ بن گئی. اور سوچے، میں اور آپ انکار نہیں کر رہے، اللہ کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، ایک ہی چیز کو. ارے ایک ہی چیز نہیں، اگر آپ قرآن کو خالی لیں گے نہیں لے سکتے، آپ خالی حدیث کو لیں گے نہیں لے سکتے، خالی درود ہی پڑھیں گے نہیں پڑھ سکتے، خالی اللہ اللہ کریں گے نہیں کر سکتے ہیں. پورے کا پورا دین ہے قرآن و حدیث کو لے کر، اس کی محبت عطایت کو لے کر علم و عمل تک کی سیڑھی کو پار کرنا، پل صراط پار کرنا، اہدنا الصراط المستقیم مانگنا، طلب رکھنا. آپ سوچیں، کیا آپ واقعی میں بدلنا چاہتی ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا آپ واقعی اپنے رستوں کو چینج کرنا چاہتی ہیں؟ بس منہ سے کہتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ. آپ سوچیں ذرا، کیا آپ بدلنا چاہتی ہیں؟ کیوں نہیں بدلی ہیں ابھی تک؟ کیوں نہیں کوشش کی ہے؟ آج بیٹھی ہیں نا، کوشش کر لیں، سوچیں کیا آپ بدلنا چاہتی ہیں؟ آپ سیدھا راستہ مانگیں، آپ ادھر سے سوچ کے ادھر سے بدل جاتے ہیں. ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، مال کی محبت میں، نفس کی عطایت، اللہ کی نافرمانی کو مذہب کا رنگ دے کے دینی بحران میں مبتلا ہو گئے. ہم اتنی دنیا کی محبت ہے ہمارے اندر، اللہ کی نافرمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہے. دوسرے مذہب جو کام کرتے ہیں ہمیں وہ پسند ہے، ہم نے وہی کرنا ہے. علم کے ساتھ حسد اور ضد نے تباہ کر دیا ہمیں. امامت کی تبدیلی کا حسد، ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، حسد حسد حسد. آج آپ اور میں بھی یہی کر رہے ہیں. ہم نے خود کو بھی تباہ کر لیا، اپنے گھر کو بھی تباہ کر دیا، اپنے معاشرے کو بھی تباہ کر دیا. تو جاگ جائیں، ابھی بھی وقت ہے. میرا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے عمل کرنا. اہل کتاب کے زوال کا سبق کیا ہے؟ علم، عبادت کافی نہیں ہے، اللہ کی عطایت، شریعت الہی کا اتباع لازمی ہے. اللہ کی عطایت کرنی ہے، اور شریعت الہی کون سی شریعت ہے؟ یہ کتاب ہے، اس کے اندر جتنے حکم ہیں آپ کو وہ ماننے ہوں گے ہر صورت میں. اگر آپ نے صرف اجر کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں کریں گے، یہ کر کے چلی جائیں گی. اگر آپ نے واقعی میں سمیع اطاعت نہ کر لیا نا، تو رنگ بدل جائے گا آج ہی جاتے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی. تو یاد رکھیں اس چیز کو، علم اور عبادت کافی نہیں ہے کہ میں نے سیکھ لیا اور بس لمبے سجدے کرنے شروع کر دیے. جب تک اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس نبی کی شریعت کی ہم پیروی نہیں کریں گے، ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ پارہ نمبر 3 کا آخری حصہ میثاق انبیاء کے ذکر ہے.
انبیاء سے عہد لیا گیا، آپ سے بھی عہد یہی ہے کہ آپ بھی اللہ کی کتاب کی طرف چلے آئیں، اللہ کو حقیقی رب مان لیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، بار بار وہ آپ کو بلاتا ہے، آپ اس کی طرف لپک آئے۔ اس کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ مجھے ہر وقت رب کے، وہ میری کتاب کھولے، وہ میری کتاب سنے، وہ میری طرف لپک کے آئے، اس کو بڑا ہی پسند ہے، اس کو بہت پسند ہے۔ تو اس کی پسند میں رنگ جائیں، اس رب کی طرف آ جائیں، اس کو رب کہہ دے، اس کو بہت پسند ہے، اس کے سامنے عاجزی سے سر جھکا دے۔ اے رب اتنے سال گزر گئے، اے رب میں اب مان گئی ہوں، اے رب اب میں کتاب کو، اس کتاب اللہ کو نہیں چھوڑوں گی، اے رب میں نے پکڑ لیا، اے رب میں نے سن لیا، سماعتوں کو سن لیا، اے رب اہدنا الصراط المستقیم، اے رب میرا دل، میرا نفس، میری زبان چاہتی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے، میں نے اختیار کر لیا، اے رب میں یہیں پہ سچی توبہ کرتی ہوں، اے رب اب میں قرآن کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو سیکھوں گی، میں اس کو سنوں گی، میں اس کی ہر کلاس اٹینڈ کروں گی، اس میں جتنے بھی حکم بتائے جائیں گے میں اس پہ عمل کروں گی۔ رب آپ کو ضرور عطا کرے گا، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم کو علم نافعہ کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔